السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ حضرت ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو میں سب سے پہلے انہیں بتا دوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا دل نماز میں نہیں لگتا تو آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، بہت ہی خوش بخت ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں لگتا اور اس کے بعد بھی ہم خوش نصیب ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے اور بندے کا دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، لیکن شیطان کو آپ مات دے کر کے شیطان آپ کو بہکاتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ شیطان کے اوپر غالب آتے ہیں، شیطان کو رسوا کر کے آپ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ شیطان کو زیر کر دینا، شیطان کے اوپر خود غالب آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور شیطان کس کے پاس جاتا ہے؟ شیطان انہی لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے ایمان کی، ورنہ تو وہ شراب خانوں میں نہیں جاتا ہے، جوا کے اڈوں پر نہیں جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی جو غلط جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ نہیں جاتا کہ لوگوں کو ڈھونڈ کر کے بہکایا جائے، اس لیے کہ وہ پہلے سے اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا جو لوگ اور بھی طرح کی نیکیاں کرتے ہیں، شیطان انہی کے پاس آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان اگر تمہیں بہکائے تو تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ بلکہ تم اس کے اوپر غالب آؤ۔ تو آپ کا بھی کام یہی بنتا ہے کہ جب شیطان بہکائے تو آپ کو شیطان کے اوپر غالب رہنا ہے، شیطان کو اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دینا ہے۔ اب نماز جب آپ پڑھتے ہیں اور دل نہیں لگتا تو آپ کو بس دو کام کر لینا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دو کام کیا ہیں کہ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو آپ اگر کسی نماز کو پڑھ رہے ہیں اس میں 4 منٹ لگنا ہے تو اسی نماز کو آپ جو ہے 8 منٹ میں پڑھیے، یعنی آپ اپنی نماز کو لمبا کر دیجئے۔ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز کو آپ 2 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کو 2 منٹ کی بجائے اس کو 4 منٹ میں پڑھیے، 6 منٹ میں پڑھیے، تو شیطان جو ہے اس سے آپ کے قریب نہیں آئے گا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور وہ یہ گھبرا کر کے پریشان ہو جائے گا کہ اس کو میں بہکاتا ہوں کہ نماز میں دل نہ لگے، لیکن یہ اپنی نماز کو اور لمبا کرتا جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں یہ اور دیر تک کھڑا رہتا ہے۔ تو آپ جو ہے اس طریقے کو اپنائیں گے، جب قرات کرنے کے لیے کھڑے ہو آپ کا دل نہ لگتا ہو تو آپ لمبی قرات کریں، جب رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہو تو 3 کی بجائے 8 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور نہیں لگتا ہے تو آپ اس کو اور بڑھا لیجئے۔ سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھتے تو آپ اس کو 5 مرتبہ کر لیجئے، 7 مرتبہ کر لیجئے، 9 مرتبہ کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو نماز میں کرنے والے کام ہیں ان کو آپ تھوڑا سا لمبا کریے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اگر بہت زیادہ آپ کا دل نہیں لگتا ہے، شیطان ورغلاتا رہتا ہے تو آپ اس نماز کو دہرا لیجئے، حالانکہ دہرانے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس نماز کو دہراتے ہیں تو شیطان جو ہے بوکھلا جائے گا اور آپ کے پیچھے سے وہ بالکل بھی بھاگ جائے گا کہ میں تو اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں اور یہ ایک کے بجائے 2 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ شیطان کی فطرت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز فجر جو ہے یہ قضا ہو گئی، تو آپ جو ہے بہت روئے اس دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی۔ دوسرا دن جب ہوا، فجر کا وقت ہوا، تو جماعت سے پہلے ہی بہت ٹائم پہلے ہی آ کر کے ایک شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت علی پوچھتے آپ کون ہیں؟ تو وہ شیطان تھا، کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، تم شیطان ہو کر کے اللہ کے بندوں کو نماز کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ کل تمہاری نماز قضا ہوئی تھی تو تم بہت زیادہ روئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا تھا، تو آج میں یہ نہیں چاہتا کہ آج بھی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور پھر اللہ تم کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو شیطان جو ہے اپنے نیک بندوں کو تو بہکاتا ہی رہتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی اور
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको शैतान को मात दे करके, शैतान के ऊपर गालिब आ करके आपको अपनी नमाज को कंटिन्यू करना है। और जिस तरीके से आप नमाज पढ़ रहे हैं उसी तरीके से नमाज पढ़िए। अगर ज़्यादा दिल नहीं लगता है तो हर नमाज के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहिए, या नमाज के बाद नहीं हो सकता तो कभी भी आप दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शैतान जो है आपसे दूर हो जाएगा, आपको नेकियां करने से नहीं बहकाएगा, आपको नमाज पढ़ने से नहीं बहकाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर अमल करें, अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।